نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا پس اس نے اٹھایا اس کو اپنے پیٹ میں فانتبذت به مكانا قصيا پس الگ ہوئی وہ اس کو لے کر دور مکان میں فأجاءها المخاض پس اس کو مجبور کر دیا درد ذہن الی جذع النخلہ کھجور کے تنے کی طرف قالت کہنے لگی یا لیتنی کاش کے مت قبل هذا مر چکی ہوتی اس سے پہلے وکنت نسیا منسیا اور میں ہوتی بھولی بسری فناداها پس اس نے آواز دی اس کو من تحتها اس درخت کے نیچے سے اللہ تحزنی یہ کہ آپ غم نہ کریں قد جعل ربک تحتک سریا تحقیق بنایا ہے آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ۔ عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 22 سے لے کے 24 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ پہلے کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی بچے کی، اور اب ولادت کے معاملات کے بارے میں کچھ باتیں ان آیات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس سے پہلے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو ویسے بھی معاملہ کافی گرم ہے قادیانیوں کا، مرزائیوں کا، تو جس کو یہ اپنا نبی مانتے ہیں مردود کو، مرزا قادیانی کو، اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے کشتی نوح۔ اس کشتی نوح کے صفحہ نمبر 14 میں لکھا ہے کہ اس 14 نمبر صفحے پہ اس نے سب سے پہلے علماء حضرات کو بہت زیادہ گالیاں بکی ہیں۔ حوالہ موجود ہے، ہوائی فائرنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ پہلے تو اس نے علماء کو برا بلا کہا، الف سے لے کے یہ تک جو اس کے منہ میں آئی اس نے بکتا رہا، لکھتا رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کو اس لیے یہ برا کہتا ہے کہ علماء نے اس کی جھوٹی نبوت کو مانا نہیں ہے، بلکہ خود تو کیا وہ عوام کو بھی اس سے دور رہنے کی تنبیہ کی گئی ہے، تو اس لیے یہ علماء کا بہت زیادہ مخالفت کرتا رہا۔ اپنی کتابوں میں بھی اس نے علماء کے لیے کوئی اچھے الفاظ نہیں لکھے۔ اگر علماء منع نہ کرتے، علماء ربانیین کا اس امت میں بہت بڑا احسان ہے کہ ظلمات کو اپنے اوپر تو سہ لیتے ہیں لیکن جو حق بات ہے یہ عوام کو بتاتے ضرور ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ جب علماء نے یہ باتیں عوام کو بتائی تو عوام نے بھی اس کے فتنے سے دور رہنے کی کوشش کی، جیسا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے حیات میں ایک بڑی عمر کے آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب اس نے دعویٰ کیا تو اس نے لوگوں کو کہا کہ تم مجھے مہلت دو، مجھے وقت دو، میرے پاس آ کے بیٹھو، میں تمہیں نبوت کے بارے میں دلائل دوں گا، ٹھیک ہے بھائی۔ اگر میرے دلائل سچے ہوں تو میری نبوت کو مان لو، اور اگر سچے نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے نہ ماننا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ جو بندہ اس کے دلائل سننے کے لیے اس کے پاس جائے گا وہ بندہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کیا بات سمجھ گئی بھائی؟ کہ جو بندہ اس سے یعنی دلائل مانگے گا، اس کی بات کو سنے گا کہ یہ نبی ہے یا نہیں، تو فرمایا وہ بندہ بھی دائرہ ایمان سے خارج۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ گدھا ہے،
گدھا آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بھائی میرے دلائل سنو، میں گدھا نہیں ہوں، لوگوں نے میرا نام گدھا رکھ دیا ہے. کیا تو گدھا اگر آپ کو دلائل دے گا بھی تو وہ اپنی حقیقت کو بدل سکتا ہے کبھی؟ کتا ہے وہ کہے جی میں کتا ہوں ہی نہیں، میری تو عوام نے نام رکھ دیا کتا، ورنہ میں تو کتا نہیں ہوں. آپ میرے دلائل سنیں. نہ گدھے کی حقیقت بدل سکتی ہے، نہ کتے کی حقیقت بدل سکتی. خنزیر آیا نجس العین ہے، علماء کا قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یہ بالکل پلیت ناپاک ہے. یہ کہ مجھ سے دلائل تو لو یار، میں خنزیر نہیں ہوں. تو جو حقیقت ہے یہ کبھی بدلتی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں یہ بات بتا دی کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو پیچھے دلائل کیا رہ گئے؟ دلائل تو تب سنے نا کہ جب ایک بات کے بارے میں پہلے پکی ٹھکی بات موجود نہیں ہے. جب ایک ہم 100 آیات یہ بتاتی ہیں کہ آمنہ کے لال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو دلائل کس بات کے سنے ہم؟ دلائل تو تب سنے نا کہ جب کہ کسی کی چیز کے بارے میں سچے یا جھوٹا ہونے کا احتمال ہو. جب پتہ گدھا گدھا ہے، کتا کتا ہے، خنزیر خنزیر ہے، تو اس کے دلائل سننے کا کیا مقصد بھائی؟ بات سمجھے نہیں بے نہیں. اسی طرح ہم ان کے دلائل کیوں سنیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ہی جھوٹے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. پہلے تو اس نے یہ کیا کہ یعنی علماء کے بارے میں بکواسات لکھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی علماء جو اٹھے ہیں روڈوں پہ آئے ہیں یہ احتجاج کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ یہ اپنے دین کی اشاعت کریں تو بھائی یہ بات ذہن نشین فرما لینا، بہت جلدی پوری دنیا پورے پاکستان کے اندر قادیانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے بھائی. اس لیے علماء اس معاملے میں بڑے حساس ہے کہ ہم ان کو اجازت نہیں دیتے. انڈونیشیا میں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں، یہ تبلیغ کرتے ہیں وہاں کھل کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. ایک جمع غفیر بہت زیادہ تعداد ان لوگوں نے اپنے ساتھ ملا کے ان کو بھی مرزائی بنا لی. جہاں ان کو اجازت ہے وہاں یہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سارے جراثیم پائے جاتے ہیں، لوگوں کو ویزوں کا لالچ دیتے ہیں، باہر لے جا کے نوکریوں کا لالچ دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ شادی کا لالچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. جب میرا اور آپ کا نوجوان بھائی ان کے جانسے میں آ جاتا ہے اور ان کے فارم کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ میں احمدی ہوں، اور دل میں یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو بیوقوف بنا لیا، بیوقوف وہ نہیں بنتے بلکہ میں نے اور آپ نے یا جس نے بھی اللہ نہ کرے اس فارم پہ دستخط کر دیے اور یہ کہہ دیا میں احمدی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کفر کے اوپر سائن کر دیے کہ آج سے میرا ایمان معاذ اللہ ختم ہو گیا. بات سمجھ آئی نہیں آئی بھائی؟ جو اتنا کچھ آپ کے اوپر خرچ کرے گا تو کیا خیال ہے وہ آپ کا ایمان چھوڑے گا بھائی؟ وہ تو آپ کے ایمان کا سودا کر رہا ہے. تو اس لیے رزق جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. اس لیے اپنے ایمان کا جتنا زیادہ ہو سکے، عقائد کا جتنا زیادہ ہو سکے تحفظ کریں. تو علماء کو گالیاں دینے کے بعد اس بدبخت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا. اچھا بھائی آپ یہ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی دادا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ جب باپ ہی نہیں ہے تو دادا کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے بھائی. حضرت مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی. آپ نے کل سنا درس میں کہ جب جبرائیل امین پاس تشریف لائے تو انہوں نے کیا کہا کہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ تو میرا نکاح ہوا، میرے پاس کوئی مرد آیا نہیں. ٹھیک ہے بھائی. اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے بھائی. جب ان کی شادی نہیں ہوئی تو اولاد کہاں سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ ہم آپ کو بیٹا دینے والے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. یہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہے، بغیر باپ کے بھی اللہ بچہ پیدا کرنے پہ قادر ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو اس بدبخت نے اپنی ایک کتاب ہے اس کی یعنی یہ قادیانی کی، مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو اپنا یہ نبی مانتے ہیں، اسی کتاب کے اندر اس بدبخت نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتا. کہتا اگر میں عزت نہیں کرتا تو مجھ سے بڑھ کے کوئی عزت کرنے والا بھی نہیں ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور پھر اس بدبخت نے اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کہتا میں مریم کی بھی عزت کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت کرتا ہوں، اور ان کے 6 بہن بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں. یہ الزام ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر. ان کا تو بہن بھائی ہے ہی کوئی نہیں.
عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے. وجہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے فرمائی ہے. تو یہ بدبخت لکھتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ان کے 6 بہن بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں. معذ اللہ اس نے کیا کیا بھائی, الزام لگایا ہے. میرا کوئی بہن بھائی نہیں. ایک کہتا ہے مول صاحب میں آپ کے بہن بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں, اور بدبخت آدمی میرا تو ہے ہی کوئی نہیں. کیوں بھائی, ایک آدمی کا کوئی بہن بھائی ہے ہی نہیں, وہ کہتا ہے تیری بھی اور تیرے بہن بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. اور اس کے بعد اس بدبخت نے یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ یوسف نجار کی بھی عزت کرتا ہوں. اس بے ایمان سے کوئی آدمی پوچھے یوسف نجار یہ تو مریم علیہ السلام کا خامد کہاں تھا, عام امتی ہے, اس نے تو نکاح نہیں کیا. اور پھر اس بدبخت نے اس سے آگے یہ بھی لکھا ہے, کہتا ہے پہلے مریم علیہ السلام کے اور یوسف نجار کے معاذ اللہ غلط تعلقات تھے, اور جب وہ حاملہ ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا معاذ اللہ. ٹھیک ہے بھائی. اتنا غلیظ ترین یہ آدمی ہے جس کو مرزائیوں نے اپنا نبی بنا کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے. تو اس طرح کے بکواسات اس نے بہت زیادہ اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. اور پھر اس کی ایک کتاب ہے یعنی تریاق القلوب. تریاق القلوب میں اس نے لکھا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے کم ہوں. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی برابری میں جا رہا ہے بدبخت. کہتا ہے تم یہ کہتے ہو میں عیسیٰ علیہ السلام سے کم ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی تو 3 دادیاں نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں معاذ اللہ, چکلے کی. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھے یہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کی دادیوں اور نانیوں کے بارے میں اس طرح کے بکواسات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. یعنی کسبی کمانے والی تھی, آپ غلط دندہ کر کے. اس کی کتاب موجود ہے تریاق القلوب, اس کے اندر یہ حوالہ نہ ہو تو آپ ہمیں کہیں گھر سے آپ غلط بات کر رہے ہیں. اس نے کسی نبی کو نہیں چھوڑا, اس لیے تو علماء ربانی جی نے اس کا تعاقب کیا ہے اور اس کو وہ ناکو چنے چبوائے ہیں جو آج تک کبھی کسی جھوٹے کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جیسا علماء نے اس کے ساتھ کیا ہے. بہرحال اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کی ہے. یہ بدبخت بے ایمان بھی ہے, دجال بھی ہے, جھوٹا بھی ہے. اور اس کی جتنی ذریت ہے نا بھائی, اس کے ماننے والے وہ سارے اس کے سارے اسی کی اولاد ہیں. ان کے عقائد بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, اسی لیے تو وہ اس کے کیا کرتے ہیں بھائی, بات کو تسلیم کرتے ہیں. اس لیے ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی دور دور کا تعلق نہیں ہے. بھوکوں مرنے کو ترجیح دے سکتے ہیں لیکن ہم کبھی اپنے آپ کو احمدی نہیں کہیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا, مجھے تو کسی آدمی نے چھوا نہیں اور میں غلط کار بھی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے کہا اسی حالت میں آپ کو ملے گا, اس لیے کہ آپ کے رب نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, تاکہ ہم اس کو بنائیں اپنی قدرت کی نشانی لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے. وَرَحْمَةً مِنَّا, اور رحمت بنائے اس کو اپنی طرف سے. اور فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور ہے معاملہ طے شدہ کہ یہ ہو کے رہے گا. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے یعنی یوں پھونک ماری ان کی طرف منہ کر کے گریبان میں, تو اس سے وہ حاملہ ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی. جب حاملہ ہوئی اب اور ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بن گیا. پھر روایات مختلف ہیں کہ یہ پیدائش کتنے عرصہ کے بعد ہوئی ہے. ٹھیک ہے بھائی. یہ چونکہ خر کی عادت تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے. بعض فرماتے ہیں کہ 3 دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اس واقعے کے. اور بعض حضرات نے لکھا 3 مہینے اور بعض نے 9 مہینے بھی لکھا ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں ہی بنا ہے. فحملته, پس اس نے اٹھایا اس کو. پھر جب محسوس کیا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے, یعنی پیٹ میں حاملہ ہو چکی تھی, جب محسوس کر لیا کہ بچہ پیٹ میں ہے اور درد ذہ یہ شروع ہوئی ہے, فانتبذت به, بس وہ الگ ہوئی اس پیٹ کے بچے کو لے کر مکانن قصیہ, دور مکان میں, یعنی ایسی جگہ جو گھر سے تھوڑی ہٹی ہوئی تھی. پریشان تھی کہ اپنا معاملہ تو ٹھیک ہے لیکن لوگوں کو تسلی کیسے دیں. آج کے زمانے میں اگر ایسا کوئی خلاف عادت معاملہ ہو جائے بھائی تو آپ ایمانداری سے بتائیں لوگوں کی کیا کہیں گے. کیوں بھائی, لوگوں کو اطمینان کیسے دلائیں گے؟ 2 4 10 تو مان لیں کہ باقیوں کو کیسے مطمئن کریں گے. ٹھیک ہے بھائی. تو عورت ذات ہے اور دوسرا کواری بھی ہے, تو یہ معاملات لوگوں کو کیسے سمجھیں؟ عورت کا ویسے بھی جو حوصلہ ہے یہ مرد کی بنسبت کیا ہوتا ہے بھائی, کم ہوتا ہے.
تو عمران ابن ماسان جیسے ولی کے گھر میں یہ پیدا ہوئی ہیں، ولی کامل ان کا باپ ہے، زکریا علیہ السلام ان کے خالو بھی ہیں، اور اسی طرح ان کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہے، ولی کامل کی بیٹی ہے، نبی کے گھر میں تربیت پائی ہے، تو لوگوں کو یہ خود سوچتی تھی کہ میں کیا کروں، لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ کا انتخاب ہے، اللہ جو چاہے۔ تو فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے اس کو عربی کے اندر مخاض کہتے ہیں، معنی ہوگا کہ اس کو مجبور کر دیا درد ذہن إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کی طرف، وہاں کھجور کا ایک درخت تھا، اس کے ساتھ انہوں نے تکیہ لگایا، نہ وہاں کوئی کھانے پینے کی چیز، نہ کوئی دائی وغیرہ، قالت کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں ہوتی بھولی بسری، میرا نام تک بھی نہ ہوتا، کہ نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے اور نہ مدد کے لیے کوئی دیا وغیرہ ہے۔ بہرحال یہ کہ اپنی جگہ پہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مطمئن تھی کہ ان کو اندر سے پتا تھا کہ میں غلط کار نہیں ہوں، میرے ساتھ جو معاملہ ہے یہ اللہ کا اور میرا ہے، اللہ نے یعنی ایک قدرت دکھانی ہے۔ فناداہا من تحتہا، پس اس نے آواز دی اس کو درخت کے نیچے سے، خوشخبری دینے والا فرشتہ جہاں وہ تھی ٹیلے پر اس سے چند قدم نیچے آ کے کھڑا ہو گیا اور آواز دی اللہ تحزنی، فرشتے نے آگے کیا دی بھائی؟ تسلی دی ہے کہ آپ غمگین نہ ہو، پریشان ہو، کیونکہ قد جعل ربک تحتک سریہ، تحقیق بنایا ہے آپ کے رب نے آپ کے نیچے چشمہ، آپ کے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا پانی پینے کے لیے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور حرکت دیں اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، گریں گی آپ پر تازہ کھجوریں، کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو۔ تفسیروں میں یہ آتا ہے کہ تنا کھجور کا خشک تھا، کیا تھا بھائی؟ ہری بھری کھجوریں نہیں تھی، کھجور کا تنا خشک تھا، اللہ تعالیٰ نے کھجوریں لگا دی۔ تو طبی نقطہ نظر سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عموماً عورتوں کو گرم چیزیں دیتے ہیں، ٹھنڈی نہیں دیتے، اور کھجور بھی کیا ہے بھائی؟ گرم ہے، ٹھیک ہے بھائی، اور ویسے بھی اعضاء کو مضبوط کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خاصیت بھی رکھی ہے کہ بدن کے فاسد مادے اس کے ذریعے سے پخانے کے راستے سے نکل جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کھجور میں تاثیر رکھی ہے۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اللہ نے اثر ضرور رکھا ہے۔ تو فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي، تازہ کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو، وَقَرِّي عَيْنًا، اور ٹھنڈی کریں آنکھ کو بچے کو دیکھ کر۔ باقی بھائی یہ انہوں نے کھجور کے تنے کو کیوں ہلایا؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ دنیا اسباب کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے، اور دنیا میں اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جس رب نے خوش کھجور کے تنے پہ کھجوریں لگا دی تو وہ پاس بھی تو لا کے رکھ سکتا تھا نا بھائی، لیکن حکم دیا ہلاؤ۔ کھجور کے تنے کو عورت کیسے ہلا سکتی ہے؟ ہلکا پھلکا کوشش کی، وہ کھجوریں نیچے آگے گری، اس کو اٹھا کے کھا لیا، چشمے سے کیا کیا بھائی؟ پانی پی لیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے دنیا والوں کو کہ تم عالم اسباب کے اندر رہتے ہو، اور یہاں اسباب کا اختیار کرنا کیا بھائی؟ ضروری ہے۔ اور ایمان کس پہ ہونا چاہیے؟ مسبب الاسباب، اسباب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔